الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل التوبة ما لم يغرغر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: لا تحقرن من المعروف شيئا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ جل شانہ کا فضل ہے، احسان ہے. اللہ جل شانہ نے جمعہ کی مناسبت سے یہاں جمع فرمایا. قرآن پاک میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی جی، آپ ان سے کہہ دیجئے، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ جل شانہ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت کریمہ میں
اللہ جل شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے نبی جی اپنی امت سے کہہ دیجئے، اور بڑے بہترین بڑے خوبصورت الفاظ میں فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، کہ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی جی میرے نافرمانوں سے کہہ دیجئے، یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی جی ان مشرکوں سے کہہ دیجئے، یہ نہیں فرمایا کہ ان باغیوں سے کہہ دیجئے، ان سرکشوں سے کہہ دیجئے، بلکہ فرمایا میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے جانوں کے اوپر ظلم کیا اور گناہ کیا اور اپنے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ جل شانہ سے اگر وہ توبہ کریں گے اللہ جل شانہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ کسی اور کے اوپر ظلم نہیں کر رہا، بلکہ اس گناہ کی وجہ سے انسان اپنی ذات کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے جو اس گناہ کا وبال ہوگا وہ انسان کے علاوہ کسی دوسرے پر نہیں ہوگا، بلکہ اس انسان کے اوپر ہی اس گناہ کا وبال ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے نبی جی ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب کے آگے توبہ کرو۔ جب تم اپنے رب سے استغفار کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ جل شانہ تمہیں 4 نعمتوں سے نوازے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم اللہ سے استغفار کرو گے، اپنے گناہوں پہ توبہ کرو گے تو اللہ آسمان سے تمہارے لیے بارشیں اتارے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور مال و دولت کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، جائیداد کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ وَبَنِينَ، اور تمہاری نرینہ اولاد کے ساتھ مدد کرے گا، تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ استغفار کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی طرف سے انسان پر نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ جل شانہ انسان سے، اپنے لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ بسا اوقات انسان کا کوئی چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، معمولی سا عمل ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ جل شانہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس عمل پر انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور انسان اس عمل کو بڑا معمولی سا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام، بزرگان دین اور حضرات سلف کی زندگی کے کچھ اعمال ایسے ہیں جو نظر تو بڑے معمولی سے آ رہے ہیں، لیکن ان اعمال کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ بعض کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے اور بعض کا تذکرہ حضرات سلف کی زندگی سے ملتا ہے۔ ایک عمل کہ جو انسان کی مغفرت کا سبب بنتا ہے وہ ہے خوف خدا، کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جس انسان کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ صرف اس ڈر کی وجہ سے ہی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قصہ بیان فرما رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، جب وہ دنیا سے جانے لگا اور اس کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کے 2 حصے کرنا، ایک حصہ اس کی راکھ بنا کے
तेज आंधी हो हवा में उड़ा देना, और दूसरा हिस्सा समुंदर में बहा देना, पानी में बहा देना। मैं अल्लाह का बड़ा नाफरमान हूँ, अगर मैं अल्लाह के हाथ लग गया तो अल्लाह मुझे नहीं छोड़ेगा। तो वो फौत हुआ, उसकी नसीहत के मुताबिक उनके बेटों ने ऐसा ही किया। उसके जिस्म के दो हिस्से किए, एक हिस्से की राख बना के तेज आंधी हवा में उड़ा दिया, और दूसरे हिस्से को समुंदर के हवाले कर दिया, पानी के हवाले कर दिया। अल्लाह जल्ल शानहू ने हवा को हुक्म दिया, समुंदर को हुक्म दिया, और उस आदमी को अपने सामने खड़ा किया और पूछा कि मेरे बंदे, तूने किस लिए ये अमल किस वजह से किया? तो बंदा कहने लगा, अल्लाह मैं बड़ा नाफरमान था, मेरी ज़िंदगी तेरी नाफरमानी में गुजर गई, और मुझे सिर्फ तेरा खौफ था, तेरा डर था कि अगर मैं तेरे हाथ लग गया तो तेरी नाफरमानी की वजह से ना जाने मेरा क्या हाल होगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि तूने सच बोला, तूने ये अमल सिर्फ मेरी डर की खातिर किया, जा मैंने तेरी मगफिरत फरमा दी। तो खौफ खुदा की वजह से अल्लाह जल्ल शान ने उसकी मगफिरत फरमा दी। बनी इसराइल का एक आदमी 99 उसने कत्ल किए हुए हैं, और एक आबिद के पास गया और इबादत गुजार के पास गया और कहने लगा, क्या मेरी तौबा हो सकती है? तो उसने कहा, तेरी तौबा तो कबूल नहीं हो सकती, तूने 99 कत्ल किए हैं। तो उसने उसको भी कत्ल कर दिया, 100 कत्ल पूरे हो गए। फिर किसी ने उसको बताया कि फला बस्ती में एक आलिम रहते हैं, दीन की समझ रखने वाले हैं, तुम उनके पास चले जाओ। ये आदमी उन आलिम के पास गया तो उनसे कहने लगा, मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरी मगफिरत हो सकती है? क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर सकता है? तो उसने कहा, तुमने तो 100 कत्ल किए हैं, तुम सारी धरती गुनाह से भर दो, ज़मीन से लेके आसमान तक गुनाहों को ले जाओ, फिर अल्लाह से एक मरतबा सच्चे दिल से कह दो, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह ये नहीं देखेगा कि तेरे कितने गुनाह हैं, अल्लाह अपनी रहमत के मुताबिक तुझे माफ़ कर देगा। लेकिन उन आलिम ने कहा, तुम्हें फला बस्ती छोड़नी पड़ेगी, तुम जिस बस्ती में रहते हो, जिस इलाके में रहते हो, उस इलाके में दीन का माहौल नहीं है, उस इलाके में दीनदारी नहीं है, तुम फला बस्ती में चले जाओ, वहाँ नेकी का माहौल है, दीन का माहौल है, वहाँ जो है वो जाके तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह तुम्हारी ज़रूर मगफिरत कर देगा। तो हदीस में आता है, ये आदमी तौबा करके अपनी बस्ती से निकला। अभी ये बस्ती से निकला ही था, थोड़े आगे गया, मौत का फरिश्ता आ गया, रूह कब्ज़ हो गई। तो अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से नेकी का, जन्नत का फरिश्ता भी आ गया और जहन्नुम का फरिश्ता भी आ गया। जहन्नुम वाला फरिश्ता कहने लगा, जी अभी तौबा इसकी कबूल नहीं हुई, अभी फलां बस्ती में पहुंचा नहीं है, लिहाजा ये जहन्नुम में जाएगा। तो जन्नत वाला फरिश्ता कहने लगा, नहीं, ये नेकी का इरादा करके, तौबा की नीयत करके अपनी बस्ती से निकला है, लिहाजा हम इसको जन्नत में लेके जाएंगे। अल्लाह जल्ल शानहू ने कहा, चलो इसकी ज़मीन को नाप लो, अगर ये नेकी वाली बस्ती के ज़्यादा करीब है तो जन्नत वाला फरिश्ता इसको ले जाए, अगर ये गुनाहगारों की बस्ती के ज़्यादा करीब है तो दोज़ख वाला फरिश्ता इसको ले जाए। अल्लाह जल्ल शानहू इंसान के अमल की, इंसान की नीयत की बड़ी कदर फरमाते हैं। इंसान सिर्फ अल्लाह से सच्ची तौबा तो करे। अल्लाह ने सिर्फ एक इंसान की खातिर और एक गुनाहगार की खातिर पूरा दुनिया का निज़ाम ही बदल दिया। ये कैसे हो सकता है कि दीना की ज़मीन है और दीना की ज़मीन सुकड़ कर डुमेली तक आ जाए, और वो अभी गुनाहगारों की बस्ती से निकला था और अभी गुनाहगारों की बस्ती के ही करीब था, नेकी की बस्ती तो बहुत दूर थी, लेकिन अल्लाह ने दुनिया का निज़ाम बदला, एक इंसान की खातिर बदला, और नेकी की बस्ती की ज़मीन को सोकेड़ दिया और वो ज़मीन लंबी हो गई, और जो गुनाहगारों की बस्ती थी वो कम हो गई, लिहाजा जन्नत वाला फरिश्ता उसको ले गया। तो अल्लाह जल्ल शानहू इंसान के अमल की बड़ी कदर फरमाते हैं। इंसान सिर्फ
اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ تو کرے۔ اسی طرح ایک عمل ایسا ہے جو انسان کی مغفرت کا سبب بنتا ہے، وہ یہ کہ انسان جو بھی عمل کرے اس میں اخلاص ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اللہ اس اخلاص کی بدولت اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک فاحشہ عورت تھی، زانیہ عورت تھی، وہ رات کو گھر سے باہر نکلی اور ایک کتے کو دیکھا، کتے کے بچے کو، وہ پیاسا ہے اور گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، تو اسے اس کتے پہ ترس آیا اور دل میں سوچنے لگی ہم انسانوں کو پیاس لگتی ہے تو ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے، تو یہ تو پھر بے جان ہے۔ فوراً کنویں میں اتری، چمڑے کا جوتا تھا اس میں پانی بھرا، اوپر لے کے آئی اور اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ جل شانہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، چونکہ اس نے تنہائی میں یہ عمل کیا تھا اور تنہائی میں اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ہم تو کسی کو 10 کلو کا آٹا بھی دیتے ہیں تو 3 سیلفیاں ہوتی ہیں، پھر اس کو فیس بک پہ شیئر کیا جاتا ہے، ٹک ٹاک پہ شیئر کیا جاتا ہے تاکہ پوری دنیا دیکھے، لیکن اس نے تنہائی میں یہ عمل کیا اور ایک انسان کے ساتھ نہیں بلکہ ایک جانور کے ساتھ ایک عمل کیا، انسانیت والا عمل کیا، اس جانور کو پانی پلایا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس اخلاص کی بدولت اس کی ساری زندگی کا گناہ نہیں دیکھا، بلکہ اس اخلاص کو دیکھ کر اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ ایک آدمی گزر رہا تھا، راستے میں ایک ٹہنی تھی، ٹہنی کی وجہ سے لوگوں کو چوٹ پہنچتی تھی، تو اس نے اس ٹہنی کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو جو بھی عمل ہو اس کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تمہارے عمل کا حسن دیکھنا ہے کہ یہ عمل کتنے بہترین انداز سے میرے پاس پہنچا۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کتنا عمل زیادہ ہے، بلکہ اللہ نے یہ دیکھنا ہے عمل میں اخلاص کتنا ہے، عمل میں حسن کتنا ہے، اور عمل کتنا سنت کے مطابق ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا عمل کرنے کی توفیق۔